ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے، ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے، ہمارے مہمان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں آپ کا غلام مصطفیٰ قادری۔ ہم اپنے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے مہمان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، انسان کی سب سے بنیادی ضروریات کھانا، پانی اور ایک شیلٹر ہے۔ دوسرے لفظوں میں روٹی، کپڑا اور مکان۔ بندہ یہ بیسک نیڈز پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر جب یہ پوری ہوتی ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی پر توجہ دیتا ہے، اپنے تحفظ کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر یہ ضروریات فل ہوتی ہے تو وہ اپنی سوشل نیڈز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، دوست بناتا ہے۔ ویورز، جب یہ تینوں نیڈز پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک پہچان بنے، اسے عزت کا اعلیٰ مقام ملے، اس کا اسٹیٹس بن جائے، اور پھر جب کوئی شخص یہ چاروں لیولز عبور کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آخر وہ مقام آتا ہے جہاں پر بندہ اپنی اچیومنٹ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے، لوگ اس سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں، اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ویورز، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یونیک لوگوں میں سے ایک کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ویورز، حضرت جانی مانی شخصیت ہیں، سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل کے بانی ہیں۔ حضرت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ حضرت۔ ویورز، حضرت صاحب سے انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں کریں گے، مگر آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسان اللہ حسینی۔ تو جی حسان، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا حسان کو۔ بسم اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے،
जाता अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते यूं जी बहरील सिदरा छोड़ कर और मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम क्या बैठे बीमार गम को रहे मसीहा छोड़ के मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हंस मर के जीते जो उनके दर पे जाते हैं हंस जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर सैर गुलशन कौन देखे दश्त पर बरबाद छोड़ कर माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब माशाल्लाह आप एक फेमस शख्सियत बन चुके हैं। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपके इंटरव्यूज़ नशर हो चुके हैं। आपके बेमिसाल इदारे सैलानी की खिदमत से लोग मुतारिफ हो चुके हैं, बल्कि अब तो सैलानी की अचीवमेंट एक खुली किताब की तरह लोगों के सामने है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग दिल खोल कर आपके साथ ताउन करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट तक ने आपकी खिदमत हासिल की है। बल्कि IT के हवाले से जो इनकलाबी काम आपका इदारा सैलानी कर रहा है, इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रत आज के हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आपके दीगर प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज से थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम इंशाअल्लाह कोई बात नहीं। आज इंशाअल्लाह हम आपसे कुछ पर्सनल बातें करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आपकी इजाज़त से हम शुरू करें? बिल्कुल माशाल्लाह। तो हज़रत इस सेगमेंट का नाम है आपस की बात। कोई बात नहीं। आका के आशिक जगमग तारे हमारे मेहमान। हज़रत जब आप छोटे थे तो बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, जैसे आमतौर पर बच्चे बातें करते हैं? ताजिर और क्रिकेटर। अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह हज़रत, वाह माशाल्लाह। क्योंकि तिजारत असल में घर की से मिला था ये शोबा ना। वालिद साहब की दुकान थी जी, और उसी दुकान पर 7 साल की उम्र से बैठना शुरू कर दिया था। तो ताजिर बनने का तो तसव्वुर था ही, बिल्कुल। और बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना था ताकि जो है ना दुनिया में अपना नाम रोशन करे। अल्लाह, माशाल्लाह, आप यहाँ फिर बड़े ज़बरदस्त उसमें आ गए माशाल्लाह। बस वो एक उस मकाम पर तो नहीं पहुंच सके। नहीं उस पर भी अल्लाह का बड़ा करम हो गया कि एक हादसा हो गया। वो ये था कि मैं नेशनल स्टेडियम के बाहर एक मैच में पहली मतलब इब्तिदाई बॉलर की हैसियत से जो है मैं खेल रहा था ना, वो मेरा पहला जो है ओवर पिट गया था। अच्छा। तो मैंने वो मेरी जिंदगी का चेंज था। अच्छा। फिर मैंने इसके बाद नेशनल स्टेडियम में भी खेला। हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी थे सलीम साहब, उनके साथ भी खेला। लेकिन फिर मैंने क्रिकेट जो है ना, वो उस दिन मुझे इतने अपने अंदर इतनी जिल्लत महसूस हुई कि मैंने कहा अब ये काम करना ही नहीं। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये मैं आज तो उसको कहता हूँ कि अल्लाह का करम है। बिल्कुल। कि अगर वो मेरा पहला ओवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता ना, तो मैं यहाँ ना होता शायद। माशाल्लाह। अच्छा, आपका गुस्सा कैसा है? वैसे तो माशाल्लाह चेहरे पर मुस्कुराहट सजी रहती है, मगर लगता है कि आपके गुस्से की ताब लाना मुश्किल होता होगा।
نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت بری بات ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بدترین ہے وہ آدمی کہ جسے فوراً غصہ آ جائے اور دیر تک نہ جائے، اور بہترین ہے وہ آدمی جسے بہت دیر بعد غصہ آئے اور فوراً چلا جائے. اللہ، واہ ماشاء اللہ حضرت صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. حضرت صاحب آپ جن بھوت بھی بگاتے ہیں، کبھی آپ نے اصلی میں جن بھوت دیکھے ہیں؟ جی اصل میں میں نے جن دیکھا تو ہے، لیکن اس میں دیکھا اچھے حالت میں، کیونکہ میں تو یہ کام نہ کرتا تھا نہ کر سکتا تھا. جب میں چھوٹا تھا تو میری امی جان پر واقعی جنات کے اثرات تھے، اور وہ باقاعدہ ہم سے بات کرتے تھے، اور وہ مطلب خبریں دیتے تھے ہمیں کہ یہ ہو گیا. حالانکہ غیب کی خبر جانتے نہیں ہیں جن، لیکن کیا ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں وہ جنات. ویسے غیب کی خبر جنات جانتے نہیں ہیں. اچھا. تو میں نے بہت اچھی حالت میں دیکھا ایک بزرگ کی شکل میں کہ بہت ہی خوبصورت چہرے والے اور بہت ہی اچھی داڑھی والے میرے گھر کی زینے سے اتر رہے تھے. تو اس طرح تو میں نے دیکھا، البتہ انہیں کبھی جن کو میں نے برے حال میں نہیں دیکھا. یعنی جو ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی ہر طرح کی شکل بن سکتی ہے، کتا اور بلا بن جاتے ہیں یہ. اچھا. ہاں، یہ ہر چیز بن جاتے ہیں، بلکہ کالا کتا اور سانپ یہ بہت بنتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی سانپ زگزگ کرتے ہوئے آئے نا تو سمجھ لو کہ سانپ ہے، اور سیدھا آئے سمجھ لو کہ جن ہے یہ. اور کالا کتا جو ہے یہ خاص کر کے جن بن جاتے ہیں کالے کتے. تو آپ ہمارے ویورز کو بھی ماشاءاللہ جی نئی چیز پتہ چلی فجر ہے. کی نماز میں کالے کتے ملتے رہتے ہیں ہمیں. تو اگر ہم ہر ایک کتے کو کالا جن نہیں سمجھ سکتے کہ کالا کتا بننا اور یہ سانپ بننا یہ جن کا بہت معمول ہوتا ہے. اور ہر چیز بن جاتے ہیں، جسم لطیف جو تشکل باشکال، ہر چیز بن جاتے ہیں. یہ ان کا جسم ہے نا، ہر چیز بن جاتی ہے. مکھی بن جائیں گے، یہ چھپکلی بن جائیں گے، سب بن جاتے ہیں. صاحب یہ جن بھوت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ دراصل یہ کہ ہم حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے وہ کسی سے نہ ڈرے. ہم اصل میں کیا ہے کہ اسلام کی باتوں کو سنتے تو ہیں، مجھ سمیت ہر ایک کا حال یہی ہے کہ مگر اسلام کو فالو نہیں کرتے. دیکھیں اگر کوئی شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے، حدیث پاک میں کہ صبح اور دوپہر، صبح شام اور رات کو تین مطلب سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے، اور اس طرح عصر کے وقت پڑھ لے اور رات کو پڑھ لے، تو اس کو کوئی جن کوئی جادو اثر نہیں کرتا. اسی طرح آیت الکرسی، تو یہ سہارے ہیں. اب ان سہاروں کے بغیر تو دیکھیں نا، ابھی میں یہاں پر آیا ہوں نا، اگر پیدل آتا تو کتنے گھنٹے لگتے ہیں. گاڑی میں فون آ گیا تو سہارا تھا نا گاڑی. تو یہ ہمارے سہارے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارا سہارا ہے، رسول پاک کی باتیں ہمارے سہارا ہیں. اور خاص کر کے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جائے، جب غروب آفتاب، تو جنات منتشر ہوتے ہیں. اپنی عورتوں بچوں کو جو ہے وہ اندر کر لو. عام طور پر کیا ہے کہ باغوں میں، گارڈنس وغیرہ میں عورتیں بچے کو اس تفریح تمیز نہیں ہوتی، اور اس طرح کے کتنے جنات کیس میرے پاس آتے ہیں، خواتین کے اور بچوں کے آتے ہیں، کہ وہ جو ہے نا اس وقت خود حضور فرما چکے ہیں کہ اس وقت جنات منتشر ہوتے ہیں اور اچک لیتے ہیں. اور خاص کر کے ان کا حملہ بچیوں پر ہوتا ہے اور بچوں پر ہوتا ہے. چھوٹے بچے تو خاص، خواتین میں کوئی قید نہیں ہے کہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو یہ خاص فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو. تو اس میں عورتوں میں بڑی عورتیں بھی آ گئی. تو آپ دیکھیں گے خواتین جنات کے اثرات میں مرد سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس میں بے احتیاطی ہے. اگر ہماری فیملیز کا نظام بن جائے کہ اگر کہیں بچے گارڈن میں کھیل بھی، چاہے اپنا ہی گھر کا، بہت سے لوگوں کے ماشاءاللہ بنگلے میں، تو اپنے بنگلے ہیں اس میں بھی گارڈن ہوتا ہے، تو وہ مغرب جب کا وقت جو نا تو اندر کر لیں. ویسے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. اس وقت جو نا مچھر بہت نکلتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ایک مچھر کوئی چھوٹا موٹا تو وہ نہیں کیڑا، وہ تو اس نے تو نمرود کو گرا دیا مچھر نے. سمجھے؟ تو مچھر ڈینگی مچھر نے کتنے لوگوں کی جان لے لی نا. تو ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پنجاب میں ہم نے عورتوں کو پورے بازو سے کپڑے تو نہیں پہنا سکے، مگر ڈینگی نے پہنا دیے. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ تو ہے حضرت صاحب. حضرت آپ کو کھیل کون سا پسند ہے؟ کیا آپ اب بھی کوئی کھیل کھیلتے ہیں؟ کوئی کھیل اب تو کسی کھیل سے دلچسپی نہیں رہی. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے درس نظامی یعنی عالم کا کورس بھی کیا ہے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ایسا کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ آپ بشیر فاروقی ہیں یا بشیر فاروق ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک میمن گھرانہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور پتہ ہے نا کہ ہم میمن لوگ تو 300-350 سال پہلے ہی مسلمان ہوئے نا. تو ہم فاروقی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے اندر حضرت فاروق کا خون نہیں ہے. تعلق کے اعتبار سے جو ہے نا میں فاروقی ہوں، عشق محبت کے حساب سے. ماشاءاللہ. تو بعض فتاووں میں یہ بات ہے کہ آپ
यूं भी नहीं कह सकते, तो इसलिए मैंने अपने आप को फारूकी की बजाय फारूक कर दिया। निस्बत तो कायम ही है, बिल्कुल। मुझे खून की निस्बत भी वो नहीं है, अलबत्ता इश्क और मौत की निस्बत है और उसी को फॉलो कर किया जाए बस। माशाल्लाह। अच्छा, नात शरीफ तो सुनना यकीनन आपको पसंद ही होगा क्योंकि ये सुन्नत भी है। कौन दुनिया में ऐसा हो जो नात न सुने, बिल्कुल पूरा कुरान नात है। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप नात शरीफ पढ़ते भी हैं? इत्तेफाक नहीं हुआ, बस जुम्मे के दिन जब कोई सलाम पढ़ने वाला नहीं होता है ना, तो कुछ शजा पढ़ लेते हैं। अगर आप थोड़ा गुनगुना दे तो मज़ा आ जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत लाखों सलाम। माशाल्लाह ज़रा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, ज़िंदगी के ताल्लुक से हो या फिर सैलानी के हवाले से? जिंदगी का सबसे ज़्यादा यादगार वाक़या ये है कि 1987 में हमने हज का फॉर्म भरा। उस वक्त मैनुअल लिखा जाता था। अच्छा, मेरे घर में से किसी ने हज नहीं किया था, ना माँ ने, बाप ने, ना दादा ने, दादी ने, चचाओं में भी किसी हज नहीं किया था। तो मेरे चचाओं ने कहा कि बशीर को जो है हम अपनी माँ के लिए यानी दादी के नाम पर हज करवा जी, जी, देते हैं। माशाल्लाह। अब ज़ाहिर है उस ज़माने में ये कानून था कि कोई हज बदल करेगा तो पहले हज उसने किया हुआ, हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। हुँ, इस्लाम में ये नहीं कानून, पाकिस्तान का कानून बना हुआ था। तो अब एक झूठ लिखना पड़ता था। उस वक्त तो मैनुअल था, लिख सकता था कि भाई मैंने हज किया है हज और हज बदल कर जा रहा हूँ, जी, तो इस पे कोई पकड़ तो हो नहीं सकती थी बिल्कुल, क्योंकि मैनुअल था ज़रा। बिल्कुल। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा ये तो झूठ तो लिखना, क्योंकि अब फतवा ये है ना कि जो झूठ लिखा होता है लिख दिया आप। जैसे आज आप ने लिखा बच्चा बीमार नहीं है और आप लिखा कि मेरा बेटा बीमार स्कूल नहीं आएगा, हुँ, तो लिख देते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। तो जब तक झूठ लिखा रहता है फरिश्ते उस पर लानत बरसाते रहते हैं। इतना सख्त अल्लाह! बुरा है, इतना सख्त है। झूठी साइन करना। अब 9:15 बजे तक पहुंचना दफ्तर ज़रूरी है और हम पहुंचे 9:20 पर, हमने लिख दिया 9:15 बजे। तो लिख तो दिया, और जब तक लिखा रहेगा अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती रही उस पर। अल्लाह! तो उस पर मेरे साथ ये वाक़या हुआ कि मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा मैंने हज नहीं किया है और हज बदल कर जा रहा हूँ। मुझे पता था मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ, कैंसिल हो गया। फिर हम इस्लामाबाद गए और अल्लामा शाह साहब सबसे बात की कि हमें हज पे जाना है और हमारी पॉलिसी है। उस वक्त वो कमीशन के मेंबर थे। मैंने सभी का इजलास भी अटेंड किया, 87 की बात करता हूँ, 1987 की। 1987। तो इसके बाद जो है ना वो हमने कहा हमें एनओसी चाहिए, और ये है हिसाब किताब। हमें गुमान नहीं था कि एनओसी में वही फॉर्म आ जाएगा। इन्होंने एनओसी भिजवा दिया, हमें शाह साहब ने, उसमें वही फॉर्म आ गया। अब वही फॉर्म तो कैंसिल होना था दोबारा, पहले तो कैंसिल हो चुका था, हाँ, दोबारा वही कैंसिल होना था। जी, जी, जी। मुझे लोगों ने कहा यार एक गुनाह करने में क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं लिख नहीं सकता कि मैं हज किए हुए हूँ और हज बदल कर रहा हूँ। वाह साहब, वाह! दोबारा मैंने ये घूट नहीं पिया और मैंने कहा ये घूट पी लिया, मैंने कहा सच लिखूंगा, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं लिखूंगा। झूठ नहीं लिखूंगा। जब वो झूठ नहीं लिखा ना, तो बस ये जब मेरा फॉर्म खुला ना तो कहा कि तुम्हारा अप्रूवल हो गया है, तो मेरी खुशी का आलम था कि फट जाता। वाह ज़रा साहब, वाह! मैं माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त। इतना खुश हुआ हूँ कि जिंदगी में शायद मुझे कभी इतनी खुशी नहीं मिलेगी कि मैं सोचता था मैं उस खुशी में फट जाता। अल्लाह, तो अल्लाह! क्योंकि मेरे पास पागलपन था उस। वाह, वाह! ज़रा साहब, वाह! अच्छा, आपने एक उम्र गुज़ारी है, कई उलमाए कराम आपने देखे हैं। जी जी। सबसे ज़्यादा आपको कौन से आलिम दीन पसंद आए और क्यों पसंद आए? देखो, आलिम तो हर एक पसंद आने चाहिए, इसमें कोई म्यार नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये म्यार इलाही है। हुँ, इस म्यार इलाही में देखें, मैं हर एक के साथ तो करीब नहीं रहा ना, हुँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खिलाफत भी मिली है बड़ी हस्तियों से, सबके नाम नहीं लेता, माशाल्लाह, लेकिन ये कि मैंने अपने मुर्शिद को जो है ना बहुत करीब से देखा। अल्लाह! क्योंकि 1981 से मैं इनको मोटरसाइकिल पे लेकर घूमता रहा, मुर्शिद को? अपने मुर्शिद को, शेख तरीक़त अल्लाह! हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादी साहब हमारे को। सर का ताज है माशाल्लाह। तो इनको स्कूटर पे लेकर घूमता रहा। हम कई बरसों तक स्कूटर पर ही जो है वहाँ जाते थे, गुलजार भी मस्जिद में। तो इनको मैंने जितना करीब से इनको देखा ना, किसी को नहीं देखा, क्योंकि इसके घर में इतना रहना रहा। तो मैंने इनको बहुत ही मतलब मैंने किया, यानी कि इसमें कोई तसन्नुफ़, ये कोई
وہ بڑھائی کی بات نہیں ہے. میں نے ان کو جتنا دیکھا نا تو میں حیران کن حد تک دیکھا میں ان کو. تو اس حساب سے میرے نزدیک جنت تو ہر عالم سر کا تاج ہے, اور میں ان کی جوتیاں اٹھا لوں تو اس میں میری سعادت مندی, اور یہ میری ریاکاری نہیں ہے, یہ میرا حق ہے کہ میں یہ کہوں. بلکہ میری تو یہ سوچ ہے کہ میرے ادارے کا جو جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ ہمارے مسلمان لوگ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں, بالکل ان کی جوتیاں سیدھی کرنا بھی میرے لیے کوئی آر نہیں ہوتا. تو بس یہ کہ جناب میرے لیے ہر عالم سر کا تاج ہے, مگر یہ کہ میں نے اپنے مرشد کو بہت کچھ پایا. صاحب نیا سال آ رہا ہے, آپ ہمارے ویورز کو کچھ وظائف وغیرہ. جی بالکل. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستیاں ختم کر دیتا ہے. پورا پاکستان تنگ دست ہو گیا ہے, کاروباری ہو یا ملازم ہو. میں چاہوں گا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اس کا ورد کرے, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو. اور خاص کر کے ہماری خواتین جو گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں نا, تو کھانے میں آج یہ ہوتا ہے کہ آٹے لے کر آئے ختم ہو گیا, چینی لے کر ختم ہو گئی, دالیں اتنی بے برکتی ہو گئی ہے. بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانے میں 3 برکتیں شامل ہو جائیں, ایک تو برکت ہو جائے, دوسرا کھانا کھانے والا صحت مند رہے, اور تیسرا اس کا دل صاف ہو جائے, تو ہماری عورتوں کو چاہیے کہ وہ کھانا پکاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں. ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بڑے اچھے خواب دیکھتا ہوں. بیوی نے کہا تم میری وجہ سے دیکھتے ہو خواب؟ کہا تیری وجہ سے کیوں دیکھتا ہوں؟ کہا جناب اعلیٰ میں جب کھانا پکاتی ہوں تو اللہ کا ذکر کرتی ہوں, اللہ تو کھانا آپ کھا رہے ہوتے ہو. تو میں کہوں گا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کثرت سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے ورد کرے. اگر آج 2 لاکھ افراد کا میل یعنی کھانا سیلانی روز کا اہتمام کر رہا ہے, تو یہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی وجہ سے ہے. تو یہ ایک وظیفہ. دوسرا میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور کثرت سے درود پاک, تو 5 تسبیحاں یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نماز کے بعد کسی نے 4 منٹ نکال دیے, 4 منٹ, تو 100 پوری ہو جائیں گے. دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, تو حضور کے الفاظ ہے کہ جس نے دن میں 5 تسبیحاں یعنی 500 درود شریف پڑھے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. آج الیکٹرک کے بل کے لیے محتاج, اس کے لیے محتاج, اس کے لیے محتاج, اس سے پکڑا اس سے پکڑا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ برکت والی ہو جائے, آپ کسی کے محتاج نہ ہو, رزق میں وسعت ہو, تو اب یہ ذہن بنا لو کہ آپ کو یہ آج سے کرنا ہے. نیا سال تو بھی آئے گا, ابھی آئے گا جب تک آئے, لیکن اب شروع کر دیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اور ایک آخری بات, میرے آقا فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے, اگر فجر کی نماز گئی نا تو رزق بھی جاتا رہے گا. اللہ. تو ویورز چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اگلی ایکٹیویٹی کی طرف, جس کا نام ہے ہاں اور نہیں. ہمارے مہمان آقا کے عاشق جگمگ تارے. اس ایکٹیویٹی میں آپ کو ایک فلپ بورڈ دیا جائے گا جس کی ایک طرف ہاں اور دوسری طرف نہیں لکھا ہوگا. آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے, آپ نے فلپ بورڈ کے ذریعے ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہوگا. بول نہیں سکتا؟ نہیں آپ نے بول سکتے ہیں, یہ تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, آپ نے ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہے. دیکھیں بعض جگہ پر ایسا ہوگا کہ آپ کہیں گے تو مجھے بولنے پڑ جائے گا. نہیں تو بالکل آپ بولیں. ہم حضرت کبھی آپ نے بریانی بنائی ہے؟ نہیں. اللہ, کھائی تو ہوگی. بہت کھائی. اللہ, سنیوں کی جان ہے ماشاء اللہ. آپ خوشبو بہت زیادہ لگاتے ہیں, اگر آپ بتانا چاہیں کون سی لگاتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو سب سے زیادہ عود پسند ہے. اچھا. اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی مہنگی ہے. ہاں بالکل. تو اس لیے گائے بگائے کوئی اگر محبت کرنے والا مجھے دے دیتا ہے تو میں استعمال کر لیتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو مدینہ مکے سے آتی ہے نا وہ اوریجنل ہوتی ہے. ویسے ہمارے یہاں پالیسی ہے سیلانی میں کہ ہم کسی کا تحفہ نہیں لے سکتے, چاہے وہ 1 ارب کا تحفہ کیوں نہ, ہم نہیں لے سکتے. پالیسی ہے جتنا تحفہ ملے گا سب سیلانی میں ہوگا, ہمارا کچھ رشتہ نہیں. ہاں جو میرے روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے اگر مجھے تحفہ مل جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہے, کوشش کرتا ہوں کہ اس میں بھی سب کچھ اپنے پر رکھ لوں, کچھ استعمال کر لوں, کچھ. اللہ ماشاء اللہ. اچھا کبھی آپ نے سائیکل چلائی ہے؟ بہت چلائی ماشاء اللہ. آپ کو موٹر سائیکل چلانے آتی ہے؟ میں نے 30 سال چلائی موٹر سائیکل. بالکل. میں ایک پیغام دوں گا موٹر سائیکل والوں کو, میں 30-32 سال میں نے موٹر سائیکل چلائی. آج بھی کبھی چلا رہتا ہوں. میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ ایم اے جینا روڈ پر موٹر سائیکل چلائی تھی نا, تو میرے چچا میرے پیچھے تھے, میں آگے تھا. تو مجھے یہ تمیز نہیں تھی کہ سڑک کے درمیان چلنا چاہیے, کنارے چلنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے پیچھے چیخ کر کہا کہ مرے گا کیا, مرے گا کیا, مرے گا کیا.